بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ابھی ہے فصل ثانی میں فی موانع الارث وہی امور الامر الاول الکفر اور مسئلہ نمبر 957۔ موانع الارث کو بیان کر رہے ہیں اور یہ موانع بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اصل بحث کیفیت کی شروع کریں گے کہ میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ابھی جو ایک تھیوری اور قوانین پیش کی ہے اس کا پریکٹیکل کرنے سے پہلے جو ہے وہ موانع کی کیا بحث کر رہے ہیں۔ موانع کی بحث کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے طبقات بتائے، ٹھیک ہے، اور نسبی رشتہ داروں کے طبقات بتائے اور نسبی کے علاوہ جو دیگر سبب تھے زوجیت وغیرہ اور دیگر جو اسباب تھے، ان میں بعض اوقات وارث موجود ہوتا ہے لیکن ایک مانع آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میراث نہیں پا سکتا۔ جیسے ایک زنا جو ہے وہ ایک مانع ہے بہت بڑا کہ جو زنا والا جو ولادت ہوئی ہے وہ کیا ہے میراث نہیں پا سکتا، تو زنا کو کیا کہیں گے کہ یہ مانع ارث ہے۔ اسی طریقے سے قتل جو ہے وہ مانع ارث ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول سے جو ہے وہ میراث نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے جو مانع ارث ہے وہ کفر ہے، اور آج جو بحث وہ کر رہے ہیں کفر کی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہے وہ فوت ہوا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، تو اب یہ جو بیٹا ہے اس کا وہ میراث نہیں پا سکے گا۔ تو طبقہ اولیٰ میں اگر سارے کے سارے کافر ہیں وہ میراث نہیں پائیں گے، پھر طبقہ ثانی میں دیکھیں گے اگر وہاں پر جو ہے وہ سارے کے سارے کافر ہوں تو وہ بھی میراث نہیں پائیں گے، طبقہ ثالثہ میں چلے جائیں گے۔ تو جہاں پہ مسلمان ہوا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی، اسے میراث ملے گی اور کفار کو کیا نہیں ملے گی۔ اگر ایک مسلمان ایسا ہے کہ اس کے سبھی کے سبھی جو رشتہ دار ہیں وہ کافر ہیں، تو پھر اس جو مسلمان کی میراث ہے وہ کافروں کے پاس نہیں جاتی، وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، اور موجودہ دور میں جو فقیہ ہے اسے ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے کہ جہاں پہ امام کے راضی ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ کب ہے کہ جب ایک مسلمان کیا فوت ہوا ہو۔ تو اگر خود کافر ہے، کافر جو ہے وہ مرا ہے، تو اگر کافر کے وارثوں میں سے کوئی مسلمان ہے تو اسے میراث ملتی ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، جیسے عام طور پہ کافر مرتے ہیں تو ان کے وارثوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، تو پھر تو وہ امام علیہ السلام کو نہیں ملتی، بلکہ جو میراث کے ہمارے قوانین ہیں، ہمارے قوانین کے مطابق اگر وہ تقسیم کرنا چاہیں گے تو ہم انہیں شرعی حکم تو بیان کر دیں گے کہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ آپ لوگ کافر ہیں اور ایک بندہ آپ کا مرا ہے، تو میراث جو ہے وہ ایسے کیا ہوگی، تقسیم ہوگی۔ تو قانون یہی رہے گا شریعت کا کہ جو کافر مرتا ہے تو اس کے سارے اگر وارث کافر ہیں تو امام علیہ السلام کے پاس نہیں جائے گی، بلکہ میراث کے قوانین کے مطابق ان کی کیا ہوگی، میراث تقسیم ہوگی۔ اگر مسلمان مرتا ہے تو پھر اگر اس کے سارے وارث کافر ہیں تو پھر میراث کس کے پاس شفٹ ہوگی، یہ امام علیہ السلام کے پاس کیا شفٹ ہو گئی۔ اچھا، اگر مثلا طبقے میں ایک شخص مرا اور طبقہ اولیٰ میں اس کے صرف ایک بیٹا تھا جو کہ کافر تھا، تو اس صورت حال میں طبقہ ثانیہ کی طرف جائے گی میراث یا نہیں جائے گی؟ جائے گی۔ اگر طبقہ ثانی میں مسلمان ہے نا، فرض کریں، اچھا تو جائے گی۔ ہاں، اس کا جو چچا وغیرہ ہے یا بھائی وغیرہ ہے۔ طبقہ ثانیہ میں کون آتے تھے؟ بھائی اور دادا نانا آتے تھے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر ثالث میں چلے جائیں گے، کوئی اس کا کزن وغیرہ چاچو وغیرہ ہے مسلمان۔ یہاں پر یعنی کافر کا طبقہ اولیٰ میں ہونا مضر نہیں ہے یا مانع نہیں ہے طبقہ ثانیہ میں وراثت کی جانب؟ ہاں نہیں، یہ جو ہے نا خود کفر خود اس کے لیے مانع ہے، یوں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں جو مانع سے مراد ہے، مانع سے مراد وہ حاجب نہیں ہے۔ یعنی دو اصطلاحیں ہیں، ایک حاجب کی اصطلاح ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے دوسرے کی میراث میں، کہ اسے وہ دوسرے کو میراث کیا نہیں ملتی اس کی وجہ سے، تو اس کے لیے لفظ حاجب کیا استعمال ہوگا۔ مانع کا کیا مطلب ہے کہ خود اس کو نہیں ملتی، اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے، صفت کفر ہے، قتل کی صفت ہے، زنا کی صفت ہے، یہ ایسی صفات اس کے اندر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو میراث نہیں مل سکتی، ہاں، یہ رکاوٹ بن جائے۔ جبکہ مقتضی موجود ہے، یہ ہم اگر اپنی اصطلاح کے مطابق چلیں تو مقتضی وغیرہ سارا موجود ہے کہ یہ بالکل وارث بھی ہے، طبقہ بھی ٹھیک ہے، سارے نظام میں، فقط یہ معنی اس کے اندر آ گیا کہ اس وجہ سے اس کو میراث کیا نہیں ملے گی۔ اچھا، الامر الاول الکفر، جو پہلا امر ہے جو معنی بنتا ہے کہ اس بندے کو میراث نہیں ملے گی، وہ کیا ہے؟ صفت کفر ہے۔ تو یہ قانون ہے ہمارے پاس کہ لا یرث الکافر من المسلم، کہ کافر جو ہے وہ مسلمان سے میراث نہیں پاتا،
وہ انکان قریباً اگرچہ وہ کافر کیا ہو انتہائی قریبی ہو، بیٹا ہے یعنی بیٹے سے زیادہ کون قریبی ہوگا، یا والد ہو پہلے طبقے میں. وہ یختص ارثہ بالمسلم و انکان بعیداً، اور اس کی جو میراث ہے مسلمان کی جو میراث ہے وہ مسلمان ہی لے گا اگرچہ وہ جو مسلمان وارث ہے وہ بعید ہو، یعنی بالکل تیسرے طبقے میں آپ چلے جائیں. مثال اس کی دے رہے ہیں کہ فلو کان لہ ابن کافر وللابن ابن مسلم، بیٹا جو ہے وہ اس کا کافر ہے مسلمان کا جو مسلمان فوت ہوئے، لیکن وللابن ابن مسلم، اور اس بیٹے کا ایک بیٹا ہے جو کہ کیا ہے مسلمان ہے، تو یارثہ ابن الابن دون الابن، تو پھر کون یہاں پہ میراث پائے گا؟ پوتا میراث پائے گا، بیٹا کیا میراث نہیں پائے گا. جبکہ قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو جو قریب والا ہے اس کو ملتی اور دور والے کو نہ ملتی. تو یہاں پھر قریبی کا کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی الاقرب یمنع الابعد، یہاں پہ یہ قانون نہیں چلتا کہ اقرب کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ابد کو کیا میراث نہ دیں، یہ نہیں ہوگا. وقضا، اور اسی طریقے کی ایک اور مثال کہ اذا کان لہو ابن کافر و اخن او عم او ابن عم مسلم، کہ بیٹا کافر ہے اور بیٹے کے علاوہ اس کا کہ بھائی ہے یا جو ہے وہ چچا ہے. بھائی کی مثال تب کہ آسانی کی ہو جائے گی، چچا ہے یا ابن عم، چچے کا بیٹا ہے، تو یہ کس کی مثال ہے؟ تب کہ ثالث کی مثال ہے. تو وہ کیا ہے؟ مسلم ہے، تو یارث المسلم دونہ، تو یہاں پہ مسلمان میراث پائیں گے اور اس کا جو ابن کافر ہے، کافر جو بیٹا ہے وہ میراث نہیں پائے گا. دو مثالیں ہوں گی. تیسری مثال بل وقضا اذا لم یکن لہ وارث من ذوی الانصاب، کہ جو نسب کے ہم نے 3 طبقے بنائے تھے اس میں سے کوئی اس کا کیا وارث نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو یعنی کوئی مسلمان اس میں سے نہ ہو. وکان لہ معتق، اور اس کا کیا ہو معتق ہو یعنی جس نے اسے آزاد کیا ہے، او ضامن جریرۃ، یا ضامن جریرہ ہو جس نے اس کی جو دیت کی جو ہے وہ ضمانت لی ہوئی ہے، اور وہ جو معتق اور ضامن جریرہ ہے وہ کیا ہو مسلم ہو، یعنی وَلَهُ كَانَ لَهُ مُعْتِقٌ مُسْلِمٌ او ضامن جریرۃ مسلم، تو یختص ارثہ بہ دونہ، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ارثہ، اس سے جو مسلمان کی میراث ہے وہ خاص ہو جائے گی بہ، اسی مسلم کے ساتھ، جو اس کا معتق ہے اور جو ضامن جریرہ مسلم ہے اسی کے ساتھ کیا ہوگی؟ میراث خاص ہوگی دونہ، اور جو اس کا کافر بیٹا ہے اس کو کیا ہے نہیں ملے گی. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ سارے کے سارے طبقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی پورے کے پورے جو نسبی رشتہ دار ہیں وہ بھی رہ گئے، ان کو بھی کیا میراث نہیں ملی. تو میراث کن کو ملی؟ جو نسبی کے علاوہ کہ کوئی اور سببی تھے، سبب کے اعتبار سے جو وارث مان رہے تھے ان کو کیا مل گئی. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ فِي جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ مِنْ ذَوِي الْأَنْصَابِ وَغَيْرِهِمْ، لم یکن، اس کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہے تمام طبقات میں، من ذوی الانصاب جو انصاب والے ہیں، وغیرہم، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے کوئی وارث نہیں ہے، یعنی کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں کی ہوئی، اور اسی طریقے سے کوئی معتق اور ضامن جریرہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، سارے کے سارے کیا کافر ہیں. یعنی کافر فیملی میں یہ تھا تو یہ کنورٹ ہو گیا، مسلم ہو گیا، جب مسلم ہو گیا تو اب یہ کیا فوت ہو گیا، تو اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے جو مسلمان ہو. ٹھیک ہے، الا امام علیہ السلام، جو امام علیہ السلام ہے وہ تو وارث ہیں سب کے. تو کان ارثہ لہو، تو یہاں پہ جو اس کی میراث ہے، ارثہ یعنی جو میت مسلم ہے اس کی جو میراث ہے، لہو للامام علیہ السلام، اس کی میراث کس کے لیے ہو جائے گی؟ امام علیہ السلام کے لیے ہو جائے گی. ولم یرث الکافر منہ شیئا، اور کافر جو ہے وہ اس سے کوئی چیز میراث نہیں پائے گا. ولا فرق فی الکافر بین الاصلی، یہاں پہ کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ کافر چاہے اصلی ہو، ذمین کا نام حربین، چاہے وہ کافر ذمی ہو باقاعدہ ٹیکس دے رہا ہو مسلمانوں کو، یا حربی ہو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، یا مرتد ہو گیا ہو یعنی کافر بنا ہو، پہلے وہ مسلمان تھا، چاہے مرتد فطری ہو یعنی پہلے مسلمان تھا پھر کافر بن گیا، یا مرتد ملی ہو یعنی پہلے کافر تھا پھر مسلمان بنا پھر وہ دوبارہ کیا ہے اپنی ملت کی طرف کیا چلا گیا. ٹھیک ہے جی. کمالا فرق فی المسلم، مسلمان کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے مسلمان شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، امامی ہو یا غیر امامی ہو، جو بھی اس کا مسلمان وارث ہوگا اس سے کیا میراث ملے گی.
اچھا، المسلم یرث الکافر ویمنع من ارث الکافر للکافر، یہ ایک اور ممانعت بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر سے میراث پاتا ہے، اور ویمنع مانع بن جاتا ہے من ارث الکافر للکافر، کافر کی جو میراث کافر کے لیے تھی اس سے یہ کیا بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، یعنی خود میراث لے لیتا ہے اور جو کافر کے لیے میراث ملنی تھی اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ بَعِيدًا وَالْكَافِرُ قَرِيبًا، وہی پہلے والی صورتحال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بعید تھا، چچا تھا، تو چچا جو ہے وہ مانع بن جائے گا اس کے بیٹے کے لیے۔ تو یہاں پہ مانعت کو ہم دو لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بیٹے کے اعتبار سے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹے کا جو کفر ہے وہ خود اس کی میراث کے لیے کیا بن رہا ہے، مانع بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر سے اس کا چچا جو مسلمان ہے، تو چچا مسلمان کیا ہے، مانع بن رہا ہے کہ اس کے لیے جی، اس کے بیٹے کے لیے، تو یعنی مانع کے آپ دو اینگل سے کیا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کفر کے اینگل سے دیکھیں کہ کفر جو ہے وہ مانع بن رہا ہے، تو وہ بیٹے کی اینگل سے دیکھیں گے، کہیں گے کہ بیٹے کا کفر کس کے لیے مانع بنا، اس کے اپنے لیے کیا مانع بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہے اس کا تو کفر ہے ہی نہیں کہ یا تاکہ ہم کہیں کہ جی مانع بن رہا ہے، نہیں، ویسے ہم بات کر رہے ہیں کہ خود مسلمان یہاں پہ کیا مانع بن گئے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمان کس کے لیے مانع بنا ہے، کافر کے لیے کیا مانع بن گیا ہے، تو یہ ایک آپ کہنے کہ نئی بات ہو جائے گی۔ عنوان کیا تھا کہ کفر مانع بنتا ہے، ابھی کیا عنوان دے رہے ہیں کہ اسلام کیا مانع بن رہا ہے، تو اسلام مانع بن رہا ہے کس کے لیے، کافر کے لیے مانع بن رہا ہے، اس کو میراث کیا نہیں جانے دے رہا، تو یعنی اس اینگل سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ لکھ رہے ہیں اگر کہ بات پہلے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ بَعِيدًا وَالْكَافِرُ قَرِيبًا، اس کی مثال اوپر گزر چکی ہے کہ کافر جو قریبی تھا وہ اس کا بیٹا تھا، اور جو مسلمان دور والا تھا وہ چچا تھا، یا اس کا بھائی تھا، یا چچے کا بیٹا تھا، بات وہی ہے۔ فَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ، یعنی ایک کافر مر گیا، اچھا، وَلَهُ وَلَدٌ كَافِرٌ وَأَخٌ مُسْلِمٌ، اچھا، ایک کافر جو ہے وہ مرا ہے اور اس کا جو ہے وہ کافر بیٹا ہے اور ایک کیا ہے مسلمان بھائی ہے، او عم مسلم، یا اس کا جو مسلمان کیا چچا ہے، یا مسلمان کیا معتق ہے، یا مسلمان جو ہے وہ ضامن جریرہ ہے، تو وارثہ ہو، تو یہ جو مسلمان ہے وہ اس کافر کا وارث بن جائے گا، ولم یرث الکافر، اور کافر کیا ہے اس سے میراث نہیں پائے گا۔ ہاں، یہ مسئلے کا ایک اور اینگل بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلا قانون کیا تھا کہ جو کافر ہے وہ مسلم سے میراث نہیں پاتا، اس کا الٹ کیا کر دیا کہ مسلمان کافر سے میراث پاتا ہے۔ جب مسلمان کافر سے میراث پاتا ہے تو جو کافر کا کافر وارث ہے اس کا کفر جو ہے وہ مانع بن رہا ہے، تو کفر یہاں پہ مانع اس کا بن رہا ہے، میراث سے نہیں بن رہا، یہ فقہ میں تعبیر نہیں لگائی جاتی، بلکہ تعبیر کیا لگائی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وارثوں میں کوئی اور مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اگر اس کے وارثوں میں کوئی اور مسلمان ہو تو وہ جو دیگر مسلمان ہے وہ مانع بن جاتے ہیں اس کی میراث کے لیے، اگر وارثوں میں کوئی اور مسلمان نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ اس کا کفر مانع نہیں بنے گا میراث سے، بلکہ یہ ساری کی ساری کیا ہے، میراث پا لے گا، کیونکہ یہ کس سے میراث پا رہا ہے، کافر سے میراث پا رہا ہے، تو کافر سے کیا وارث وراثت کیا لے سکتا ہے، تو یہ یعنی یہ کافر سے لے سکتا ہے، ہاں، کافر سے لے سکتا ہے جب کوئی مانع نہ ہو، ہاں، مسلمان کوئی مانع نہ ہو، تو یہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ مسلمان کے مانع ہونے کا، جو عنوان سے اوپر ہٹ کے عنوان میں ہم نے کیا کہا ہے کہ کفر کیا ہے، مانع بن رہا ہے، تو یہاں پہ عنوان کیا بن رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ مانع بن رہا ہے، مسلمان کافر کے لیے مانع بن رہا ہے، تو مسلمان کے کافر سے مانع بننے کے دو یعنی زاویے ہو گئے نا، ایک تو وہ پہلے والا جو زاویہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خود بیٹے کو دیکھیں کہ بیٹا کیونکہ کافر ہے اور اس کا جو مورث ہے، ٹھیک ہے، جس سے وراثت پانی ہے وہ مسلمان ہے، تو بیٹا چونکہ کافر ہے تو خود اس کا کفر کیا بن رہا ہے، مانع بن رہا ہے، اور ایک اور اینگل سے دیکھیں تو چونکہ اس کا کیا ہے مسلمان وارث موجود ہے، تو مسلمان وارث کے ہوتے ہوئے کافر کو میراث نہیں ملتی، تو خود مسلمان بھی کیا اس کے لیے مانع بن رہے، ایک تو یہ اینگل ہے۔ دوسرا جو یہاں پہ اس مسئلے میں جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا، کہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خود جو کفر ہے وارث کا، اس کی مانعیت کی بات نہیں ہے کہ وہ مانع بنتا ہے یا نہیں بنتا، اصل بات کس کی ہے، مسلمان کے مانع بننے کی ہے، اور یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے کہ جب مرنے والا کافر ہو اور میراث پانے والا بھی کیا ہو، کافر ہو، ایک کافر فیملی ہے، تو کافر فیملی میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے وارث کیا ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو ان کا کفر ہے یہ مانع نہیں بنتا میراث سے،
ٹھیک ہے. کفر کوئی معنی نہیں بن رہا. یہاں پہ معنی کون بنے گا درمیان میں آ کے؟ مسلمان وارث بنے گا کہ اگر درمیان میں کوئی مسلمان ہوا تو وہ ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ معنی بن جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ عنوان بحث ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے عنوان میں کیا لکھا کہ کفر کیا ہے؟ معنی بنتا ہے میراث سے. اسی طریقے سے کیا لکھیں گے کہ اسلام بھی کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے میراث سے. کس کی میراث سے معنی بنتا ہے؟ کافر کی کیا میراث سے معنی بنتا ہے؟ ابھی مسلمان ہو گیا ہے یعنی نہیں، وہ جو مسلم میراث پا رہا ہے اور دوسروں کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے حاجب بنے گا. نہیں ہاں حاجب بنے گا، معنی بنے گا. یہ اچھا، اسے ہم لغوی حاجب کہہ سکتے ہیں. وہ جو اصطلاحاً ہم نے حاجب پڑھے ہیں یہ وہی قرار پائے گا؟ ہاں نہیں، وہ ابھی حاجب کی بحث آئی نہیں ہے. حاجب ہاں وہ آئی نہیں. ہاں لغت میں تو حاجب کے معنی کے وہ کوئی ایشو نہیں. یہاں پہ اگر پھر وہ کافر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا ابا بھی کافر، ہم لوگ بھی کافر، یہ بھائی ہمارا مسلمان ہوا ہے تو ہم لوگ گئے وراثت سے، کیا مطلب؟ اور لیکن یہ پریکٹیکل صورتحال یعنی قانون کی حد تک آپ بتا سکتے ہیں، اگر نہ جو کافر فیملی ہے سارے وہ کہاں میراث لینے دیں گے مسلمان کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی عجیب ہے. یعنی آپ کافروں کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو وہ کہاں آپ کی بات مانیں گے؟ یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے جب کافر ذمہ ہوں، مسلمانوں کی حکومت میں رہ رہے ہوں اور جو قوانین ہیں وہ اسلام کے چلتے ہوں، وہ انہی کے پابند ہوں، اور آپ قاضی صاحب کو کہیں جو مسلمان قاضی ہے کہ یہ فیملی فوت ہوئی ہے، اس کی میراث کو آپ نے تقسیم کرنا ہے قانونی طور پہ، تو پھر قاضی وہاں پہ دیکھے گا کہ شریعت کا کیا مسئلہ ہے تو اس کے مطابق ان کی تقسیم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، یہ جو میراث کے اور پیسے کے معاملات آتے ہیں اس میں جو حکومت ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کردار ہوتا ہے. یہ فقہ کا وہ پہلو ہے کہ جو بغیر ڈنڈے کے جو ہے وہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے. حکومت کس کی؟ یعنی اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والی حکومت. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت خاصہ کہتے ہیں، کہ جس کے تمام فقہا قائل ہیں کہ یہ جو باب قضاوت ہے اس کی ذمہ داری کس کے پاس رہے گی؟ فقیہ جامع شرائط کے پاس رہے گی. بس کوئی بھی غیر فقیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ قضاوت کرے. ٹھیک ہے، ہاں کرتا ہے تو قضاوت، اگر کوئی کرتا ہے تو حرام ہے. یعنی ابھی پاکستان میں جو ہے وہ ایک قضاوت کے اگر ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اگر وہ منتظم بیٹھ کے بنتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. قضاوت جو جج بننا، ہاں جج بننا، ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. ہمارا جانتے ہیں ہاں یہ ادھر تھا. نام پہ جو ہے نا دوسروں کے جو جائیداد ہے، وہ جو پہاڑ ہے وغیرہ ہے، وہ خود دے دیتے ہیں. حکومت والے دے دیتے ہیں نا، حکومت والے اپنے لوگوں کو. اچھا، آپس میں شیعہ جو نام جج ہیں جو قضاوت وہی ہے. قضاوت کرتے ہیں. ہاں، امام کھانے والے. تو قضاوت کے باب یوں چل رہا تھا کہ جب ہم نے کہا بھائی مولانا ذرا جو علاقے میں بیٹھے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں مومنین کے، تو وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ قاضی کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے، کم از کم مجتہد متجزی ہو باب قضاوت میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم فیصلے تھوڑی کرتے ہیں، ہم سلوک کروا دیتے ہیں، پارٹیوں کو راضی کرتے ہیں کہ تم اپنا حق چھوڑو، اس کو چھوڑو. تو سلوک کروانے میں تو حرج نہیں ہے، سلوک کوئی بھی کروا سکتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کیا باقاعدہ قضاوت کرتے ہیں، یعنی آپ کے گلگت بلتستان کے باقاعدہ محکمے بنے ہوئے ہیں علماء کرام کے، وہ اس میں باقاعدہ مہر لگا کے دیتے ہیں کہ ہم نے قضاوت کر دی ہے. تو بہرحال اب ایک اور چیز بھی ہو، ہاں وہ لکھتے بھی ہیں، وہ ہیڈ پیڈ پہ لکھتے ہیں قضاوت والا. تو وہ سارے کیا فقہا ہوتے ہیں؟ فقہا نہیں، عام مولانا نہیں ہوتے ہیں. اچھا، یہ ممکن ہے کہ وہ مشکل مولانا کہ بھیا ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے نا وہ آقا سیستانی کے فتوا کے مطابق کیا ہے مثلا، تو فیصلے میں تو یہ فتوا نہیں ہوتے نا. قاضی تو اپنی ذمہ داری لینی ہوتی ہے اس نے. ہاں قیامت انہوں نے خود جواب دینے، اس میں تقلید تھوڑی چلتی ہے. کیونکہ قاضی آپ قاضی صاحب ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں شہود کی بنیاد پہ. اب شہود میں کون منکر بنے گا، کون مدعی بنے گا، اس میں کیا فیصلہ کیا؟ سیستانی صاحب کے مبنی پہ فیصلہ کیا، کس کے مبنی پہ فیصلہ کیا؟ وہ تو خود اس نے ذمہ داری لینی ہوتی ہے قاضی نے ساری کی ساری. وہ سیستانی صاحب کو تھوڑی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. مثلا میں ایک جامع شرائط شخص ہوں اور قضاوت کی شروط ہیں. ایک دوسرا شخص جو ہے جو اس وقت عدالت پر متمکن ہے وہ ان شروط کا حامل نہیں، شرعاً اس کے لیے تو حرام ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے، وہ چلا جائے. بالفرض وہ نہیں جا رہا، کیا میری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ میں اس منصب تک پہنچنے کے لیے کوشش یا جد و جہد کروں یا نہیں؟ شرعی منصب یہ ہاں جو میرا ہے، مثلا میں قاضی ہوں شرعی، وہ تو ہے، وہ ایک کہتے ہیں واجب کفائی جیسے کہتے ہیں کہ اگر معاشرے میں جو ہے وہ شرعی قضاوت شرعی قاضی کی ضرورت ہے اور لوگ بھی مراجعہ کر رہے ہیں تو آپ سب کے لیے جو ہے وہ شرعی قاضی بننا واجب ہو جائے گا.
اگر کوئی بھی شریک قاضی نہیں بنتا اور لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو سارے گناہ گار ہوں گے. صحیح. بالکل ایسی جیسے مجتہد ہے. یعنی ہمارے علاقوں میں نہیں پایا جاتا کوئی بھی ایسا جامع شرائط مجتہد جو قضاوت کرے. اگر ہو بھی صحیح تو کون رجوع کرے گا اس کی طرف؟ پاور ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی رجوع کرنے والے ہیں، اتھارٹی اس کے پاس ہے اور ہے نہیں، عوام اس وجہ سے رجوع نہیں کر رہے کہ کوئی ہے نہیں، پھر تو واجب ہو جائے گا سب کے اوپر بننا. اس ترجمے میں متدین